ہم کیوں نہیں اسلام کا نالج خود لیتے ہیں؟ افسوس کی بات ہے، آج دیکھیں دین یہ بہت بہت بڑی سازش، اس کے پیچھے آپ ریسرچ کرنے بیٹھیں، آج دین جو ہے وہ انفارچونیٹلی، میں کچھ کسی کو برا نہیں کہنا چاہتا، لیکن انفارچونیٹلی وہ لوگ دین پڑھا رہے ہیں جن کی اپنی ایموشنل انٹیلیجنس بہت کم ہے، یا جن سے یوتھ ریلیٹ نہیں کر پاتی۔ میں کسی کو نہیں ٹارگٹ کرنا چاہ رہا، نہ مدارس کو کہنا چاہ رہا ہوں، نہ قاری صاحب کو کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ کہیں نہ کہیں کنسیپٹ بن گیا تھا کہ جو بچہ بیکار ہے اس کو دین پڑھاؤ، اور جو بچہ انٹیلیجنٹ ہے اس کو جو ہے وہ دنیا پڑھاؤ تاکہ وہ دنیا میں بہت آگے جائے۔ تو یہ کنسیپٹ کس نے چینج کرنا ہے؟ یہ ہم نے ہی چینج کرنا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں، دیکھیں اگر میری کسی مدرسے کے طالب علم سے بات ہوتی ہے، میں اسے کہتا ہوں آپ فزکس کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے بہت پڑھ لیا دین، اب اگر آپ ابھی بھی کہو گے نا کہ میں نے مسجد میں جانا ہے اور بس ایک خطبہ دینا ہے، تو اس لیے دین نہیں پڑھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبوت جب آئی تو اللہ نے کہا کم فانذر، اٹھو ڈراؤ، جاؤ سوسائٹی میں جاؤ، معاشرے میں جاؤ، معاشرے میں جا کے دین پریزنٹ کرو، پریکٹیکل امیج پریزنٹ کرو۔ اس لیے نہیں تھا کہ بس ایک مسجد میں بیٹھ جاؤ اور لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور لوگ بس تمہارے پیچھے آ کے نماز پڑھیں گے، یہ پرپز نہیں تھا دین کا۔ اس کا یہ مطلب نہیں مسجد میں امام نہیں ہونا چاہیے یا مسجد کا امام بننا بری بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت یہ نوبل پروفیشن ہے، پروفیشن کہوں یا ذمہ داری کہنا چاہیے، لیکن یہ کس نے کرنا تھا؟ اگر آپ لوگ اپنے کلاس فیلوز کو دین نہیں وٹنس کرا سکتے اور انہوں نے وہی وٹنس کرنا ہے جو پہلے سے وٹنس کرتے آ رہے ہیں آپ کے کریکٹر کے تھرو بھی، تو پھر کیا آپ نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی؟ پھر میں نے کیا وفاداری کی؟ اگر میں بھی انہی کی طرح بن رہا ہوں جن ڈسکشنز میں وہ انوالوڈ ہیں میرے کلاس فیلوز، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہنستا بھی ہوں، گپے بھی لگاتا ہوں، نہیں انل منکر نہیں کرتا، امر بالمعروف نہیں کرتا، میری کوئی حرکت ایسی نہیں ہے جس سے میں ثابت کروں کہ میں ایک پریکٹسنگ مسلمان ہوں، پھر اسلام کیسے ان تک پہنچے گا؟ یہ ہمارے اندر ایک بہت پرابلمیٹک چیز ہے جس پہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میری بھی جو سٹوری، میں نے آپ کو کہا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو سناؤں گا، میری بھی کوئی سٹوری ایسی ہے کہ میں نے ایک ایسی لائف گزاری، غافل لائف جسے کہتے ہیں، غافلون میں سے تھا، پتہ ہی نہیں تھا صحیح غلط کا، پتہ ہی نہیں تھا، کیئر لیس لائف تھی، کبھی توجہ ہی نہیں دی اس طرف، انٹل ظاہر ہے کہ توجہ اس طرف دینی پڑی۔ زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو توجہ دینی پڑتی ہے، اور جب توجہ دی تو پھر یہ ٹھان لی کہ نہیں اب اسلام انشاءاللہ لوگوں تک پہنچانا ہے، اپنے کردار کے تھرو بھی اور اپنی باتوں کے تھرو بھی اور سٹیٹس کو چیلنج کر کے بھی، یہی مسلمان ہوتا ہے اصل میں۔ تو قرآن کو پڑھیے۔ دیکھیں اگر ہم اتنا عرصہ کنیکٹڈ ہیں اس کلاس سے تو اب ہمیں علم کی طرف آ جانا چاہیے، ہمیں علم کی جستجو میں نکلنا چاہیے۔ جب علم کی جستجو میں نکلیں گے اللہ خود ہمیں کنیکٹ کرتا جائے گا انشاءاللہ۔ جب میں ڈیٹیل میں اپنی لائف کے بارے میں بتاؤں گا آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں آج خود حیران ہوتا ہوں کیسے کنیکٹ کیا اللہ نے۔ میں دبئی بھی گیا ٹریننگ لینے، جب ارادہ تھا دین پڑھنے کا پھر دبئی تک بھی گئے۔ انس بھائی سے پتہ نہیں اللہ نے کیسے ملوا دیا، 2010 میں مغیرہ سے کیسے ملوا دیا۔ میں ڈاکٹر بلال فلپس سے بھی ملا، جو عالم آتا تھا اس سے مستفید ہوتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے۔ تفسیر جب پڑھنے نکلا انس بھائی کے پاس بھی گیا، مختلف علماء کے پاس گیا، تفاسیر کا مطالعہ کیا۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کی طرف سے ہوا کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا دین پڑھنے کا۔ جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے پھر اس کی راہ ہموار ہو جاتی ہے، پھر اللہ کنیکٹ کرتا ہے، پھر وہ ڈھونڈتا ہے اور اللہ اسے وہ چیز دے دیتا ہے جو چیز وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ ارادہ کریں گے دین پڑھنے کا، دین کو سمجھنے کا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح لوگوں کے ساتھ ہی کنیکٹ کرائے گا۔ اسپیشلی اگر آپ نماز میں اہدینا الصراط المستقیم بہت نیت کے ساتھ کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے نا ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو جو ہے وہ صراط مستقیم کی جگہ غلط راستے پہ چلائے گا جبکہ آپ اس سے مانگ رہے ہیں کہ صراط مستقیم مجھے دے۔